الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللہم صل. محترم و مکرم سامعین، سورۃ المنافقون دی ابتدائی آیت او تلاوت کیتی ہے. اس تو پچھلی سورت ہے سورۃ الجمعہ. اس دے اندر اللہ نے ایماندار لوگاں نو اے حکم فرمائے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جس وقت تھانوں جمعہ دی طرف بلایا جاوے تو دوڑ لگا کے اللہ دے ذکر دی طرف آؤ. اپنی خرید و فروخت نو وہ چھوڑ دیو، اے چیز تھوڑے واسطے بہتر ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جس وقت نماز نو ادا کرو اس وقت اللہ دی زمین دے اندر پھیل جاؤ، منتشر ہو جاؤ اور اللہ دا فضل یعنی رزق دی تلاش کرو. انہاں صورتاں دا آپس دے اندر رابط اے ہے کہ اللہ نے اے فرمایا کہ تساں جمعہ دے اندر آؤ، مسائل سنو تاکہ مسائل بیان کیتے جاویں. اس تو اگلی سورۃ المنافقین دے اندر اللہ نے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ منافقین لوگ وہ آکھدے ہن کہ اے جڑے غریب لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آس پاس راون والے ہیں، انہاں دے اتے خرچ نہ کرو، اے بھوک مر جاویں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو چھوڑ جاویں، اے منتشر ہو جاویں، تاکہ اے نبی دی جو کچھ بیان کردہ ہے اور شان و شوکت ہے یہ بھی ختم ہو جائے. اللہ نے اس سورت دے اندر منافقہ دا حال بھی بیان کیتا ہے. نمبر 2 اللہ نے ترغیب بھی دیتی ہے کہ تم خود خرچ کرو تاکہ تھانوں کسی دی محتاجی بھی نہ رہے.
اس تو پیچھے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تجارت بھی کرو، جس وقت نماز ادا کرو، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یعنی اللہ دے رزق نو، اللہ دے فضل نو تلاش بھی کرو، محنت بھی کرو، حرکت بھی کرو۔ پھر اگے فرمایا کہ بھائی اللہ دے رستے دے اندر خرچ بھی کرو، جس وقت کاروبار کرے سو، تجارت کرے سو، محنت کرے سو، حرکت کرے سو، کچھ حاصل ہو سی، خود غنی ہو سو تا اگے تساں خود بھی انفاق فی سبیل اللہ کرے سو۔ اس دے اندر ایک عالم نے بہت اچھی گل لکھی ہے، وہ آکھدے بھئی ایک بندے نے کیتا سفر دی غرض آئی تجارت، اس تجارت دی غرض نال سفر شروع کیتا۔ پرانے وقتاں دے اندر لوگ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت منڈیاں دے اندر ہوندی ہے، نہ کوئی گاڑیاں ہن، نہ کوئی ایسیاں چیزاں ہن کہ انسان جلد بازی دے اندر پہنچ جائے۔ اس نے سفر شروع کیتا، سفر کردیاں ایک ایسے جنگل دے اندر پہنچا کہ ایک درخت اس نے پایا۔ اس نے آکھا بھائی میں اپنی رات بھی اتھا ہی گزارنی ہے۔ اس نے ڈٹھا ہے کہ بھائی ایک سپ ہے نابینا، وہ نابینا سپ اس درخت دے تلے یا اتے وہ اپنا رہائش پذیر ہے۔ جس وقت شام دا ٹائم ہویا، ایک فاختہ جس نو اساں اپنی زبان دے اندر گرڑی آکھدے ہیں، وہ آئی تے اس نابینے سپ نو اس نے آ کے کھانا کھلایا۔ اس نے آکھا بھائی اے سپ ہے، نابینا ہے، اللہ اس نو رزق پہنچا رہے، تے میں اپنا علاقہ چھوڑ کے اپنا کاروبار دی طرف گامزن ہاں، اپنے بیوی بچے اولاد سب کچھ میں وطن چھوڑا ہے، اللہ مینو بھی رزق پہنچانا راسی، چلو اپنے کاروباری معاملات نو ترک کر دے ہیں، واپس جانے۔ وہ واپس آیا، ایک اہل علم آدمی اللہ والا، اس دے کولو آگے اس نے ایک ماجرہ تے قصہ بیان کیتا۔ وہ آکھن لگا جی میں سفر کیتے تجارت دی نیت نال، مگر میں ڈٹھا ہے کہ ایک سپ ہے، نابینا ہے، اللہ اس نو بھی رزق پہنچا رہا ہے۔ فاختہ دی اللہ نے ڈپٹی لگائی، وہ گیرڑی آ کے اس دے منہ دے اندر چونج دے اندر وہ پاندی، وہ کھا کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے، میں اپنا ارادہ ترک کر کے کاروبار دی نیت نو چھوڑ کے تے واپس آ گیا۔ اس اللہ والے نے بہت اچھی گل کی ہے، اس آکے بھائی تو سپ نہ بن بلکہ فاختہ بن، سپ نہ بن کہ سپ نابینا ہے، درخت دے اتے رہ گئے، اس دی انتظار ہوندی ہے کہ بھائی گیرڑی کس ٹائم آسی تے مینو آ کے وہ دانا دیسی تے میں اپنا پیٹ بھرساں۔ اس آکے بھائی تو سپ نہ بن بلکہ فاختہ بن، خود بھی کھا تے لوگوں نو بھی کھلا۔ یعنی اللہ نے ترغیب دیتی ہے سورت دے اندر۔ اصل دے اندر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک غزوے دے اندر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، وہ بھی غزوہ دے اندر شامل ہے، اے بھی شامل ہیں۔ پھر مسلمانہ دیا صفہ دے اندر منافق تو پہلے دن تو ہن، اس نے ایک گل کی تھی، وہ آکھن لگا بھئی اے جڑے غریب غربا ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیندن تے مسئلہ توحید بیان کر دیں تے خود بھی استقامت اختیار کر دیں، لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، انہاں نو مدینہ وچوں کڈنا ہے۔ اساں بڑی عزت والے، بڑے اشراف تے اے بڑی ذلت والے تے گھٹیا لوگ ہیں، العیاذ باللہ، اس نے اے الفاظ آکھے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ڈائریکٹ نہ گئے، چھوٹی عمر دے ہم، انہوں نے اے حال اپنے چچا نو بیان کیتا اور آکھن لگے کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک گل پہنچا دے، میں اجے چھوٹی عمر دا ہاں، مینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا بھی آندی ہے، آپ دا احترام میرے ہوتے بڑا غالب ہے، تو جا کے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دس کہ اس طرح فلاں غزوے دے اندر اس عبداللہ بن ابی نے ایک گل کی تھی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو انہاں دے چچے نے جا کے اے حال بیان کیتا۔ اللہ دے پیغمبر نے انہاں نو بھی بلایا جڑے بچے ہن زید بن ارقم نو اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نو بھی بلایا۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی ہاں کیا معاملہ ہے؟ اس نے قسم چاہی کہ یا رسول اللہ تساں اللہ دے پیغمبر ہو، میں کلمہ بھی پڑھا ہے، میں غزوات دے اندر بھی شرکت کیتی ہے، میں اے گل نہیں کیتی، تساں واقعی اللہ دے رسول ہو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بڑا صدمہ ہویا، چھوٹی عمر دے ہیں اور کلمہ بھی پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا احترام بھی کر دے ہیں۔ پھر اللہ نے اس دی تعیین کی تھی، فرمایا کہ میرے پیغمبر اے منافق ہیں، صرف زبانی انہاں دے دعوے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ دی تعیین ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ۔ میرے پیغمبر اے منافق جس وقت آندن نہ آپ دے کول، اے آکھدن جی اساں گواہی دیندے ہیں کہ تو اللہ دا رسول ہے۔ اللہ نے اگے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول۔ میرے پیغمبر اے منافق تا آکے آکھدن نشہد انک لرسول اللہ، اساں گواہی دینے ہیں کہ تساں اللہ دے پیغمبر ہو۔ فرمایا میں اللہ اے جاندا ہاں کہ تو واقعی میرا رسول تے میرا پیغمبر ہے، مگر واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ فرمایا میرے پیغمبر اللہ اس چیز دے اتے گواہ ہے۔ کس چیز دے اتے؟ فرمایا کہ اے منافق لوگ اپنے دعوت دے اندر جھوٹے کنیں۔ فرمایا وَإِذَا اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ جس وقت بھی کوئی معاملہ بن دے یہ آ کے قسمہ چاہ کے اپنیاں ڈھالاں بڑھیں دین تے لوگوں نو اللہ دے راستے تو روکن دا سبب بن دین۔ فرمایا میرے پیغمبر فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اے لوگوں نو اللہ دے راستے تو روک دین، اے غزوات دے اندر شرکت بھی کر دین، مال غنیمت نو حاصل کرنا واسطے اے مسلمانہ دی کھوج دے اندر راندن۔ اے منافق تے چاندن کہ تیری شان و شوکت ختم ہو جائے، اے آپس دے اندر میٹنگاں بھی کر دین، اے بیٹھ کے مگر تیرے سامنے آ کے قسم چندن نشہد انک لرسول اللہ، اسے گواہی دینے کہ تو اللہ دا رسول تے اللہ دا پیغمبر ہے، مگر فرمایا انہم ساء ما کانوا یعملون۔ میرے پیغمبر اے بڑا برا کر رہے ہیں، جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں اے دو چیراں والے تیرے سامنے آ کے تا اعلان کر دین، مگر جلے مشرکاں کول جاندن انہاں دیاں تعریفاں کر دین تے تیریاں خامیاں بیان کر دین۔ پیغمبر دے اندر خامی تو ہے بھی نہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، مگر کافر خواہ مخواہ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا یہ چیزاں بیان کر دیں کہ دیکھو جی اس نے دعوی نبوت کیتا ہے، یتیم ہے، اس نے دعوی نبوت کیتا ہے، مکہ دے اندر بڑے بڑے سردار ہیں جڑے اس دے آس پاس راون والے نا جی وہ کوئی عام بندے ہیں، کوئی بہت بڑے خاندانی جگیردار تے مالدار نہیں تے جس وقت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آندے اس وقت آتے نشہد انک لرسول اللہ، اسا ایک گواہی دینے ہیں، قسمہ بھی چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایک قسمہ نو صرف ڈھال بنا دیں، اصل دے اندر انہاں دا مقصد ہے کہ لوگوں نو اللہ دے راستے تو روکنا، اہل ایمان تے اہل توحید لوگوں دے خلاف بغاوت کرنا۔ فرمایا میرے پیغمبر ایسے لوگ ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا،
فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. یہ ایسے لوگ آمنو جنہوں نے ایمان لایا ہے مگر ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کیتا ہے. جس وقت انہوں نے کفر کو پسند کیتا ہے تے اختیار کیتا ہے فرمایا فطبع علی قلوبہم میں اللہ نے انہوں دے دل دے ہوتے مہر جباریت لائی ہے. جس طرح اللہ نے دوسری جگہ ہوتے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. میرے پیغمبر اے جڑے کافر لوگ ان برابر ہے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ انہوں نے ایمان لے کے نہیں آونا. کیوں اللہ انہوں نے ایمان لے کے کیوں نہیں آونا؟ فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. کیونکہ انہوں نے ضد کی دیئے تعصب کیتا ہے اہل حق دے مقابلے دے اندر. اللہ نے انہوں دے دلوں دے ہوتے کنہ دے ہوتے فرمایا اللہ کریم نے مہر لگا دیتی ہے. انہوں دیاں اکھاں بند ہو گئی ہیں انہوں دلائل توحید نظر نہیں آندے انہوں صاحب قرآن پیغمبر بھی نظر نہیں آندا تے قرآن بھی انہوں نظر نہیں آندا. اللہ کریم نے فرمایا اسا انہوں دے دلوں دے ہوتے مہر لگائی ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. گویا انہوں سمجھ بھی نہیں آندی. ایسے آدمین یہ سن دیتا ہے مگر انہوں دے کن سنن والے نہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی انہوں دے دل دے اندر یہ مسئلہ نہیں پہنچدا. جس وقت بھی میرا پیغمبر مسئلہ بیان کردہ ہے انہوں تکلیف ہوندی ہے. اللہ نے فرمایا منافق ہیں ذل وجہ صرف اے دنیاوی شان و شوکت دی خاطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آندن. جس وقت چاندن بھائی مسلمان غالب آون والے ہیں اس صرف دنیاوی مفادات دی خاطر مال غنیمت نو حاصل کرن دی خاطر اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. میرے پیغمبر جس وقت تو انہوں دیکھنا ہے نا انہوں دی ڈیل ڈول یہ تنو بڑی عجیب معلوم ہونی ہے. بڑے بڑے قد آور بڑے بڑے جناب مفتی تنو نظر آونے ہیں بڑے بڑے صاحب بصیرت نظر آونے ہیں مگر فرمایا وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ او جڑیاں گلاں کر دیں اگر تو سنے ہاں نا انہوں دے قول فرمایا كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. انہوں دی مثال اسے طرح ہے کہ ایک لکڑی ہوئے تے اس نو بندہ کسے دیوار دے نال لگا لے كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ. نہ وہ ستون بن سکے نہ شاتیر نہ کڑی یعنی بالکل اس کا کوئی فائدہ بھی نہ ہوئے اندروں کھوکھلی ہوئے. اللہ نے فرمایا یہ صرف انہیں دی ڈیل ڈول ہے یہ بڑے قد آور بڑے صوفی صافی نظر آندن مگر منافق ہیں خدا دی توحید دی بغاوت کرن والے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے ہوتے عمل نہیں کر دے. فرمایا میرے پیغمبر انہاں دی لکڑی دی مثال ہے جیڑی خالی لکڑی ہے اس دی بڑی ڈیل ڈول ہے مگر اندروں کھوکھلی ہے اس نو سیوی لگی ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا انہاں دی مثال بھی اسی طرح ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم. فرمایا کہ اگر تھوڑی جی کوئی چیخ آوے آواز آوے یہ ڈر رہے ہوندے انہاں دے دلاں دے اندر خوف بھی بڑا ہوندے. ویسے بھی منافق آدمی بہت ہی بزدل ہوندا ہے چاہے اعتقادی منافق ہوئے چاہے عملی منافق ہوئے وہ بزدل ہو سے. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم العدو فاحذرہم. میرے پیغمبر اے تیرے دشمن ہیں انہاں تو دور رہ. قاتلہم اللہ انا یوفکون. تے اللہ نے انہاں دیاں گردناں نو مارنا ہے جو کچھ بھی دنیا دے اندر کر رہے ہیں اللہ نے انہاں نو ختم کرنا ہے. منافق اپنی نفاق دی موت مر جاسن. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرار الناس عند اللہ. اللہ دے نزدیک اس دی مخلوق وچوں سب تو برا ہوئے شرار الناس شرار الناس. فرمایا کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذل وجہین
جس دے دو چہرے ہیں، یاتی ہا اولائے و یاتی ہا اولائے۔ اس محفل دے اندر آیا انہاں دیاں تعریفاں کیتیاں، مخالف دی محفل دے اندر گیا اس دیاں بدخوئیاں تے انہاں دیاں تعریفاں کرن لگ گیا۔ فرمایا اے منافق اسے طرح ہیں، جس وقت قریش مکہ دے سرداراں کول ویندن انہاں دیاں تعریفاں کردن کہ بھائی اس دے نال کوئی بندہ بھی کوئی نہیں، اس یتیم ہو کے دعوی نبوت کردا ہے، اے آکھدے جبرائیل آ کے میرے اوتے قرآن گن کے آندا ہے۔ اس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اے بدخوئیاں کر دے ہن، بد زبانی استعمال کر دے ہن۔ ویسے منافق آندی چرب لسان ہوندے، مٹھی زبان ہوندی ہے، لوگوں نو بڑا قائل کر دے، انہاں دا بن جاندے، انہاں دی خوشامد کر دے، قریب ہو جاندے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر انہاں تو دور رہو، چھوڑو انہاں نو۔ اور پھر جس وقت اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اے معاملہ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے ٹولے نو بلایا، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقصد اے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر تو اخلاص ہے، للہیت ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس غم دے اندر ان کے ہر بندے دے دل دے اندر شیشہ ہو جاوے، خالص ہو جاوے، پاکیزہ ہو جاوے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، بھائی آؤ تساں اپنا معاملات ٹھیک کرو، اپنے دل نو صاف کرو، سچے مسلمان بن جاؤ۔ مگر اللہ نے اس دا ذکر بھی فرمایا ہے کہ فرمایا میرے پیغمبر جس وقت انہوں نے بلاؤ نا، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، جس وقت انہاں منافقان ہوئے آکھا جائے کہ آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، کہ اللہ دے پیغمبر تھوڑے واسطے استغفار کر دین۔ فرمایا لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اس وقت اپنے سرنو ہلان دین، وَرَأَيْتَهُمْ يَسُدُّونَ، پھر میرے پیغمبر تو انہوں نے ایک رک کے ران دین، یعنی انہوں دے دل دے اندر انابت نہیں ہے۔ فرمایا وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، پھر او تکبر بھی کر دین، نس کے جان دین۔ یعنی اللہ کریم نے فرمایا جس وقت پیغمبر انہوں نے بلائے کہ آ جاؤ بھائی صاف ہو جاؤ، پاکیزہ ہو جاؤ، آمنوا ادخلوا، جس طرح اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تساں جس وقت بھی اسلام دے اندر داخل ہونے پورا پورا ہونا ہے۔ اللہ دے پیغمبر منافقین نو بھی یہ فرمانے ہیں کہ آ جاؤ تساں اللہ کو معافی طلب کرو، میں پیغمبر بھی تھوڑے واسطے سفارش کراں۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، اس وقت اپنے سرنو ہلان دین، اس وقت استکبار تے تکبر کر دین۔ فرمایا سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، میرے پیغمبر برابر ہے انہوں تے دینا واسطے استغفار کرو یا نہ کرو، لن یغفر اللہ لہم، اللہ نے انہوں کرائی بھی معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسی قوم نو ہدایت نہیں دیندا جڑا حد کراس کرن والا ہوئے۔ اللہ کریم نے فرمایا جو منافق آدمی ہے جس دے دل دے اندر ایمان نہیں، صرف دکھلاوا ہے، صرف وہ لوگوں نو دکھاون واسطے ایماندار تے مواحد ہے، اپنے آپ دا دعویٰ کردا ہے، مگر اس دے عمل دے اندر وہ چیز نہیں کہ جس طرح اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، پیغمبر دی سنت تے بھی عمل نہیں کردا، اللہ دی توحید نو بھی نہیں مندا، صرف زبانی دعوے ہیں کہ میں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ دا رسول مندا ہاں، مگر جس وقت پیغمبر دی سنت دا معاملہ آوے، پیغمبر دے طریقے دا معاملہ آوے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت تے طریقے نو استعمال نہیں کردا بلکہ غیران دے طریقہ نو استعمال کر دے تے دعویٰ عشق رسول دا کر دے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایسے منافق واسطے استغفار کرو نہ کرو، میں اللہ اعلان کر رہا لن یغفر اللہ لہم کہ میں انہوں معاف نہیں کرنا۔ اے اللہ نے بیان کر کے
تے اگے انفاق فی سبیل اللہ دا ذکر شروع کر دیتا. فرمایا کہ انہاں دی محتاجی نہ کرو کافراں دی. یہ جڑے منافق ہیں انہاں دی محتاجی نو چھوڑو. یہ جڑے بہ کے آکھ دین کہ اساں انہاں نو مدینے وچوں کڈنا ہے, انہاں نو بھوک دیو, انہاں نو تساں اس طرح انہاں دے اوتے خرچ نہ کرو, اے اپنی موت خود مر جاسن. مگر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ایسے لوگ جڑیاں ایک گلاں کردے ہیں نا, اے رزق دے خزانے میں اللہ دے کول ہیں. فرمایا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. او لوگ جڑے آکھدے لا تنفقوا انہاں دے اوتے خرچ نہ کرو. کنہاں دے اوتے؟ علی من عند رسول اللہ, اے جڑے اللہ دے پیغمبر دے نال رہن والے, پیغمبر دی قربت دے اندر باون والے, حتی ینفضوا تاکہ اے متفرق ہو جاویں, منتشر ہو جاویں, اے بھوک مر جاویں. مگر اللہ کریم نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اے زمین تے آسمان دے خزانہ دا مالک میں اللہ. فرمایا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ, مگر انہاں منافقوں نو پتہ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. فرمایا ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, جو بھی چوپایا تے جانور ہے زمین دے اوتے, فرمایا اساں اس دے رزق دے ذمہ دار ہیں. رزق کہندے حد دے اندر ہے. فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا اے منافق آکھ دن کہ انہاں دے اوتے خرچ نہ کرو حتی ینفضوا, اے منتشر ہو جاسن, متفرق ہو جاسن, تتر بتر ہو جاسن. مگر اللہ نے فرمایا کہ خزانے تو میرے کول ہیں, رزق میرے کول ہے. یہ دریاواں دے اندر مچھلیاں نو میں اللہ رزق عطا کر رہا, اور اسی طرح سمندراں دے اندر بھی میں جڑی مخلوق ہے انہوں نے رزق عطا کر رہا. یہ پہاڑاں دے اندر بسیدہ عمارات 100 سال دی عمارات نو اگر تروڑو انہاں دے تلے کیڑے تے مکوڑے ہیں. اللہ نے فرمایا انہاں نو بھی میں اللہ رزق عطا کر رہا. بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے بارے آپ سفر کر رہے ہیں, ایک پہاڑ دے اندر گئے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دا معجزہ ہے کہ اپنا عصا مار دین, اللہ اس چیز نو تروڑ کے رکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کالے پہاڑ دے اندر کالی رات دے اندر سفر دے دوران جس وقت ایک پتھر دے ہوتے اپنا عصا اور ڈنڈا مارا, اس وچوں پتھر نکلا, پھر مارا, پھر پتھر نکلا, اس دے اندر ایک کیڑا ہے, اس دے منہ دے اندر سبز رنگ دا پتھر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بڑا تعجب ہویا, مگر اللہ نے اس نو قوت گویائی بولن دی طاقت عطا کی تھی. اس نے کہا یسمع کلامی, جڑا میرا معبود تے میرا رب ہے نا, انہاں کالیاں راتاں دے اندر کالے پہاڑ دے اندر ترائے پتھراں دے اندر وہ میری کلام نو سن رہے, وَيَرْزُقُ نو مینو رزق بھی عطا کر رہے, وَلَا يَنْسَانِي آج تک میں نے بھلا بھی نہیں. یعنی اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ پہاڑاں دے اندر کیڑے تے مکوڑا نو, پتھراں دے اندر بسیدہ عمارات دے اندر, اور انہاں آشیانہ تے آلنا دے اندر بھی میں اللہ رزق عطا کر رہا. فرمایا اے رزق دے خزانے میں اللہ کو لیں. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. فرمایا جس نو میں جتنا چاہواں بغیر حساب دے رزق عطا کردا ہاں. مگر اللہ نے ایمانداراں نو بھی اگے مخاطب کیتا ہے. فرمایا یقولون لئن رجعنا الی المدینہ, او منافق آکھدن کہ اساں انہاں جس وقت لوٹنے نا مدینہ دی طرف, لا یخرجن الاعز منها الاذل, اساں جڑے عزت والے لوگ ہیں نا اشراف, اساں انہاں ذلیلاں نو مدینے وچوں کڈنا ہے معاذ اللہ. مگر اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا کہ غلبہ ہمیشہ اللہ دا, اللہ دے رسول دا تے مومنہ دا راونا ہے. لیکن وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا میرے پیغمبر اے منافق جاندے نہیں, انہاں نو سمجھ بھی نہیں. اگے اللہ نے پھر اے مسئلہ بھی بیان کیتا کہ ایک بندہ اگر مالدار ہے, فرمایا کہ اے مال اور دولت انسان واسطے فتنہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دے نال جا رہے, اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردار بکری ڈیٹھی, بدبودار,
اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تھوڑے وچوں کوئی بندہ ایک درہم دے اندر اس نو خرید دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مردار ہے، بدبودار ہے، اس نو کون خریدتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ للدنیا ما احون علی اللہ من ھذا علیکم. مینو اللہ دی قسم ہے جس دے قبضہ قدرت دے اندر میں پیغمبر دی جان ہے کہ دنیا جڑی ہے نا اس مردار بکری نالو بھی زیادہ مردود ہے. ان الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاه. مگر اللہ نے فرمایا کہ مال تے دولت نو جمع کرنا ایک قارون تے فرعون دی صفت ہے، مومن دی صفت نے. فرمایا کہ مومن آدمی اپنے مال نو اچھی جگہ ہوتے لگاتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اے اپنے مال تے دولت نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. فرمایا اے ایماندارو اپنے طیب تے پاکیزہ رزق وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو. کہ فرمایا جو کچھ بھی زمین تھوڑی کر دی. لوگ پھر مسائل بھی پوچھ رہے ہوں گے کہ جی سفیدے دے اندر دسو بھائی زکوٰۃ عشر ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا مما اخرجنا لکم من الارض، جو کچھ بھی تھوڑا زمین کر دی. پھر لوگ آکھتے ہیں جی بھائی تھریشر بھی ہے، مزیر بھی ہے، میں جی بڑا خرچہ کیتا ہے، کھادا بھی لگایا ہے. اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تھوڑی زمین کر دی ہے سب تو پہلے اللہ دا حصہ لیونا ہے. اگر وہ ناری ہے جویں ایک بعض درخت خود رہو جڑے خود بخود اگ جانن انہاں دے اندر نہیں، مگر ایک تساں کاروبار دی نیت نہ لگائیں جویں بندہ سفیدہ لیندے، سفیدے دے اندر بھی 20واں حصہ ہے. لیکن اساں لوگ صرف مسائل پوچھتے رہ جانے. گندم ہے یا گنا ہے، کوئی بھی چیز ہے، اللہ نے فرمایا کہ اپنے رزق دے وچوں پاکیزہ مال دے وچوں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی بندہ اللہ دے قریب ہے. قریب من الناس، لوگوں دے قریب ہے. فرمایا قریب من الجنہ، جنت دے قریب ہے. بعید من النار، تے آگ تو دور ہے. پھر اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بخیل ہے نا بعید من اللہ، اللہ تو دور ہے. بعید من الناس، لوگوں تو دور. بعید من الجنہ، فرمایا جنت تو دور ہے. قریب من النار، وہ آگ دے قریب ہے جس نے بخل کیتا ہے. پھر دوسرے مقام ہوتے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان. فرمایا کہ ترائے بندے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتے. سب تو پہلا بندہ جڑا دھوکے باز ہے، کسے نال دھوکا کرتا ہے. دوسرے نمبر ہوتے فرمایا بخیل آدمی جس نے بخل کیتا ہے. مال موجود ہے، دولت موجود ہے، مگر یہ چوکیدار ہے، نہ خود استعمال کرتا ہے، نہ اپنے بچوں دے کرتا ہے، نہ دوست احباب تے کرتا ہے، نہ اللہ دے رستے دے اندر دیندا ہے. فرمایا یہ جڑا بخیل ہے نا اس نے بھی جنت دے اندر داخل نہیں ہونا. تے نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا منان، جڑا آدمی دے کے تے احسان جت لیندا ہے. میں بھائی تیرے مدرسے دے اندر ایک بوری دیتی ہے، میں مسجد دے اندر فلاں کام کیتا ہے، کل اج تو میری گل نہیں مندا. تے بعض لوگوں نو شوق بھی بڑا ہوندا ہے مسجد تے مدرسہ دے اندر نا انٹری کرنا تے اپنے مشورے لیونا، حالانکہ مخلص نہیں ہوندے، خواہ مخواہ نظام نو خراب کرنا. بھائی میں پیسے دیتے ہیں تے تو صف کنجے گھن کے آ گئے، میں پیسے دیتے ہیں تے اٹاں کنجے آ گئی ہیں، تو بڑی غلط اٹ گھن کے آ گیا ہے. اے بندہ جڑا نا احسان جتلا رہا ہے، ریاکاری. اللہ نے فرمایا الذین هم یراؤون، پیچھے اللہ نے فرمایا فویل للمصلین. فرمایا ایسے نمازیوں واسطے ہلاکت ہے. کنوں واسطے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جڑے اپنی نمازاں دے اندر سستی کر دے ہیں. فرمایا الذین هم یراؤون، تے جڑے دکھلاوا کر دے ہیں. ریاکاری بہت بڑا گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ ریاکاری کردا ہے نا اس نے گویا شرک کیتا ہے. من صلی یرائی فقد اشرک. جس بندے نے نماز پڑھی ہے نا پر لوگ دیکھیں بھائی یہ تو ماشاءاللہ بڑا نمازی ہے، بڑیاں لمبیاں نمازاں پڑھدا ہے، تہجد دی نماز پڑھدا ہے، یعنی اپنے معاملات نو لوگاں تک پھیلاونا چاہتا ہے، شہرت دا طالب ہے. جس بندے نے شہرت دی طلب کیتی اللہ نے اس نو دنیا دے اندر ہی ذلیل کیتا ہے. اور اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بھائی انہاں بندہ جنت دے اندر نہیں داخل ہونا، ایک دھوکے باز، ایک بخل کرن والا تے ایک احسان تے نیکی کر کے جتلاون والا۔ بھائیو تھانو یہ بھی پتا ہے کہ تھوڑے اپنے شہر کے اندر ایک مسجد تعمیر ہوئی، تھوڑے اپنے محلے دی مسجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے مسجد بنائی ہے نا اللہ دا گھر، فرمایا اللہ نے اس بندے دا جنت دے اندر گھر بنایا ہے۔ اچھا پھر انسان یہ سوچنے لگ جاندے کہ یار اگر میں مسجد تے 100 روپے دیواں یا 200 دیواں تو یہ میری شایان نشان نہیں، تو میری بےزتی ہے۔ مگر اگر اخلاص نال بندہ صرف 10 روپے بھی دے نا، ہوئے اخلاص للہیت، اللہ دی رضا بندے دے دل دے اندر ہوئے۔ بھائیو اپنے اگر اساں گھران دے حالات نو دیکھو نا، اساں اپنے گھران دے اندر بڑے بڑے مکانات تعمیر کرتے ہیں، اتنے غریب تو ہن لوگ کوئی بھی کون ہے، ٹھیک ہے غربت بھی ہے، مگر جس وقت اپنے گھر دا معاملہ ہوئے نا، اساں اپنا زیور بھی بیچ کے، اپنا مال بھی بیچ کے، آسو پاسو کر کے سارا کچھ کرینے ہیں بھئی سارا گھر اچھا ہونا چاہیے، بھئی میرے لنٹر ہونا چاہیے، تے اتنے اینچی بجری تے سیمنٹ بھی پاؤنا ہے، بنیاد بھی اچھی ہونی چاہیے ہے۔ یہ تو اپنے گھر دی گل ہے نا، مگر اللہ دے گھر دے اندر بھی محنت کرو۔ یہ تھوڑا ایک مرکز ہے بہت بڑا، ہر بندہ اپنی طاقت دے مطابق، اپنی وسعت دے مطابق، دوسرا اپنے ساتھی جڑے مخلص لوگ ہیں انہوں نے بھی جا کے ترغیب دو، بھئی اللہ دا گھر بن رہے، اہل توحید لوگاں دا مرکز ہے، قیامت تک نمازاں پڑھی سن، قرآن بیان ہو سی، قرآن دا درس ہو سی، لوگاں دے عقائد و نظریات بڑھ سن، یہ بہت بڑی ایک سعادت ہے۔ تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ اگر کسی پرندے دے گھونسلے جتنا بھی گھر بڑھا دے نا، تے اس دے اندر اخلاص تے للہیت ہے، فرمایا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ایسے بندے دا جنت دے اندر گھر بنا دے۔ تے جیڑا اساں مال تے دولت جمع کر دے نا، اللہ کریم نے قرآن دے اندر اس دا ذکر بھی کیتا ہے، فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، فرمایا میرے پیغمبر جیڑے لوگ سونا تے چاندی جمع کر دے ہیں نا، جمع کر کے اپنے گھراں دے اندر رکھ دے ہیں، انہاں نو خبر دیو دردناک عذاب دیو۔ جس وقت دن قیامت دے ایو مال ہونے سب دی شکل دے اندر، اسے مال نے آکھنے ہاذا کنزن، میں تیرا خزانہ ہاں، مال ہاں، دنیا دے اندر تو سام سام کے رکھتا رہا ہے، مگر اللہ نے فرمایا کہ دنیا دار العمل ہے، اسے دے اندر ہی سب کچھ کر کے جاؤ۔ تے پھر اللہ نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آنا ہے کہ تساں آکھنا ہے اللہ سانو واپس بھیج تاکہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، فرمایا کہ اس وقت آکھنا ہے واپس بھیج تاکہ ایسا دنیا دے اندر اچھے کام تے نیکیاں کرو، مگر اللہ نے فرمایا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہرگز نہیں، ہن واپسی کوئی نہیں۔ تے اس اگلے رکوع دے اندر اللہ کریم نے ایو چیز بیان کیتی ہے کہ تھوڑی مال تے اولاد اللہ دے ذکر تو تھانو نہ روکن۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، فرمایا اے ایماندارو تھانو غافل نہ کر دین اللہ دے ذکر تو، کیڑی شے؟ تھوڑے مال تے اولاد، فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جس بندے نے ایک کام کیتا ہے یعنی اپنی مال تے اولاد دی محبت دے اندر لگ گیا ہے، اللہ کریم نے فرمایا ایسے لوگ خسارے دے اندر ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اللہ نے فرمایا قسم ہے زمانے دی کہ انسان خسارے دے اندر ہے۔ اللہ کیڑے لوگ خسارے تے گھاٹے تو بچ سکدے ہیں؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایسے لوگ
جڑے ایماندار بھی ہن تے نیک عمل بھی کردے رہ جاندے ہیں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جڑے حق دی وصیت بھی کردے رہ جاندے ہیں تے صبر دی وصیت بھی کردے رہ جاندے ہیں فرمایا دن قیامت دے کچھ لوگاں نے جہنم دے اندر آنا ہے تے اللہ کریم دے فرشتہ نے پوچھنا ہے بھائی کنے پہنچ گئے ہو کیا ہو گیا ہے اج جہنم دے اندر موجود ہو انہیں اے گل کرنی قالوا علم نک من المصلین اساں پر نمازاں بھی دنیا دے اندر کوئی نہ سے ادا کر دے وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ تے اساں مسکین تے غریب نو کھانا بھی نہ سے کھلیندے تے اللہ کریم نے انہاں لوگاں دا ذکر کیتا ہے فرمایا ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فرمایا کیا ویکھا نہیں ایسے شخص نو جڑا میرے دین نو جھٹلا رہا ہے جڑا غریب نو دکھے دھکے دے رہا ہے فرمایا ولا یحض علی طعام المسکین تے او نمازاں تا ادا کردا ہے مگر یتیم نو کھلاون دی تاکید نہیں کردا فرمایا فویل للمصلین ایسے نمازیاں واسطے ہلاکت ہے یعنی کسی نو کھلاندا بھی نہیں پلاندا بھی نہیں اللہ دے راستے دے اندر خرچ نہیں کردا تہجد بھی پڑھدا ہے تسبیحاں بھی پڑھدا ہے مال تے دولت نو اپنی اولاد واسطے جمع کر کے بھی رکھدا ہے تا واسطے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث کہ جس وقت بندے دے موت آندی ہے نا اس وقت اس دے سارے عمل منقطع اور ختم ہو جاندے ہیں مگر ترائے عمل اس دے باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولد صالح نیک اولاد جس نو اس نے اللہ دے دین تے لگایا ہے قرآن دی تعلیم تے لگایا ہے فرمایا صدقۃ جاریہ کوئی مال تے دولت اس نے خرچ کیتی ہے جب تک مسجد قائم ہے نمازیوں نے نماز ادا کرنی ہے اذان ہونی ہے قرآن بیان ہونا ہے اللہ نے اس دے نامہ اعمال دے اندر ثواب لکھنا ہے اور فرمایا علم ينتفع به ایسا علم کہ اس نے بیان کیتا لوگوں نے اس تو نفع حاصل کر کے اپنی زندگی دے اندر اپنایا اور اس علم تو مراد قرآن ہے قرآن ہی ایسا علم ہے کہ جڑا دنیا اور آخرت دے اندر نفع ہی نفع ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مال تے اولاد اے تھانو اللہ دی یاد تو غافل نہ کرے فرمایا کہ تسا خرچ کرو مگر اس دن تو پہلے کہ جس وقت موت آونی ہے نا اس وقت تا بندے آکھنا ہے کہ اللہ تو سانو کچھ ٹائم کچھ مدت دے ہاں مگر اس وقت نہیں ملنی فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اللہ نے فرمایا خرچ کرو اپنے رزق دے وچوں من قبل اس تو پہلے ان یاتی احدکم الموت کہ آ ونجے تھوڑے وچوں کسے بندے نو موت اللہ دا فرشتہ آ گیا ہے فیقول اس وقت کہہ رہے ہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اس وقت آکھدا ہے جس وقت موت دا فرشتہ آ گیا ہے کہ اللہ تو کچھ وقت تک سانو اے دیویں آ ٹائم تاکہ اساں خرچ کر لیواں فاصدقا تیرے راستے دے اندر صدقہ کرواں خیرات کرواں واکم من الصالحین تے اساں صالحین دی لسٹ دے اندر شامل ہو جاواں مگر اللہ کریم نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا جس وقت میرے فرشتے نے آ جانا ہے اجل تے موت دا پیغام آ جانا ہے فرمایا اس وقت نو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا جس وقت بھی خرچ کرو اپنی موت دے آون تو پہلے خرچ کرو تو اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ترغیب دیتی ہے کہ اپنے مال نو قیمتی بڑھاؤ یہ مال تے دولت انما الحیات الدنیا لعب و لہو یہ سارا کھیل تے تماشا ہے
بندہ جمع کردہ جس وقت موت آندی ہے، موت اگر سکندر دے بھی آئی ہے اس نو بھی کفن نصیب ہوئے تو اسے قبر دے اندر، اگر ایک غریب جھونپڑی والے نو بھی آئی ہے اس نے بھی قبر دے اندر جاونے، تے بعض لوگوں نو قبر بھی نصیب نہیں ہوندی، کفن بھی نصیب نہیں ہوندا۔ اللہ نے فرمایا بھئی میرے رستے دے اندر خرچ کرو، میرے نال ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ میرے نال تجارت کرو، اپنے نفس تے مال مینوں دیو، اس دے بدلے دے اندر میں اللہ تھانوں جنت عطا کردا۔ تے اے بھی نہیں کہ بندہ اگر اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرے تو کوئی مال کم ہو جاندے۔ اللہ نے مثال تیسرے پارے دے اندر بیان کی تھی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ۔ اللہ نے فرمایا جیڑا میرے رستے دے اندر خرچ کر دے نا اس دی مثال تا انجے ہے کہ ایک دانہ ہے اس وچوں 7 گوشے اور کونپلا نکلی ہیں، پھر انہاں دے اوتے ایک ایک گوشے دے اندر ایک 100 دانہ ہے، یعنی 700 دانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر میں اللہ چاہواں اس دے اخلاص نو دیکھ کے اس دی نیکی نو قبول کر کے میں بڑھا بھی سکدا ہاں، میں قادر ہاں، مگر فرمایا کہ اخلاص نال اس چیز نو اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرو۔ دوسرے مقام ہوتے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، فرمایا کہ ایک دے بدلے میں اللہ 10 عطا کردہ۔ بظاہر تو سانو معلوم ہوندے کہ اگر میں 10 روپے دیتے تو میرے 10 روپے کم ہو رہے ہیں، اگر اللہ دے راستے دے اندر میں کوئی مال تے دولت خرچ کیتی میری کم ہو رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ رد البلاء، کہ بہت ساریاں انسان دے اوتے مصیبتاں ایسی ہیں کہ صدقہ انہوں نے دور کردا ہے۔ اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتی، قرآن نے بھی بیان کیتا، فرمایا دن قیامت دے انہوں نے حسرت کرنی ہے لیکن اے انہوں نے حسرت قبول نہیں کیتی جاونی۔ تو آخر دے اندر بھئی اے تھانوں اپیل ہے سارے ساتھیوں نوں کہ تھوڑا اپنا مرکز ہے، اور واللہ باللہ مینوں کسے آکھا نہیں کہ بھئی تساں ساتھیوں نوں آکھنا ہے، میرے خود ذہن دے اندر آیا کہ بھئی ساری مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اساں بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں مرکز واسطے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے ساتھیوں نوں آکھو، لیکن تساں خود ہی اس دے اندر کوشش اور محنت کرو تاکہ اللہ کا گھر جلد از جلد تیار ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔